بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈرو نہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ آواز، یہ سرگوشی میری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ مجھے معلوم نہ تھا اس آواز نے مجھے موت کے جبڑوں سے کھینچ لیا تھا، یا شاید موت سے بھی بدتر کسی چیز کے حوالے کر دیا تھا۔ اس رات جب میں نے یہ سرگوشی پہلی بار سنی، میں موت کے خوف میں نہیں بلکہ زندگی کی سب سے شدید سردی میں جکڑی ہوئی تھی، سردی جو میری ہڈیوں کے گودے تک اتر گئی تھی۔ یہ کہانی اسی رات سے شروع ہوتی ہے۔ اس رات سے پہلے میں رابعہ تھی، ایک 16 سالہ لڑکی جو غربت، بیماری اور تنہائی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد میں صرف رابعہ نہیں رہی، میں اس کی ہو گئی تھی جس کی یہ آواز تھی۔ میں اس اندیکھے وجود کی امانت بن گئی تھی۔ سردیوں کی وہ رات بہت گہری تھی، ہوا چاقو کی طرح کاٹ رہی تھی اور آسمان پر چاند جیسے خود کپ کپا رہا تھا۔ ہماری حویلی نما پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ بارش تو نہیں تھی، مگر اوس اتنی تھی جیسے دیواریں آنسو بہا رہی ہوں۔ صحن میں برف جیسی سرد زمین تھی اور اس کالی گیلی مٹی پر میں 16 سالہ رابعہ اپنے گھٹنوں کو گلے لگائے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میرا باپ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اس کی غیر موجودگی نے ہمیں صرف تنہا نہیں بلکہ مفلس بھی کر دیا تھا۔ اس پرانے گھر میں اور میری بیمار ماں، ہم دو ہی وجود زندہ تھے، مگر ہماری زندگی میں موت سے بدتر تھی۔ گھر کا چولہا بجھا ہوا تھا، شاید کئی دنوں سے۔ پیٹ کی آگ سردی کی شدت سے بجھ چکی تھی، مگر امی کی بیماری کی آگ ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ پاس پڑی پرانی میلی چادر میں اب اتنی سکت نہ تھی کہ وہ میرے وجود کو ذرا سی گرمی پہنچا سکے۔ میری ماں، میری امی اندر کوٹھڑی میں بستر پر تھیں اور ان کی کھانسی کی آواز اس خاموش رات میں ایک عذاب کی طرح گونج رہی تھی۔ میں اٹھی اور کانپتے قدموں سے اندر گئی۔ امی کی آنکھیں چھت پر جمی تھیں، مگر ان میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ امی، امی، میری آواز میرے ہی حلق میں گھٹ گئی۔ انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ رابعہ، وہ کانپتی آواز میں بولی، باہر بہت سردی ہے، اندر آ جاؤ۔ میں رو پڑی۔ اندر کہاں آتی امی؟ یہاں تو چھت بھی نہیں ہے، یہاں تو ہوا سیدھی پسلیوں میں گھستی ہے۔ امی نے ایک لمبی تکلیف دہ سانس لی۔ ان کی کھانسی کا دورہ اٹھا اور وہ دوہری ہو گئی۔ میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ہمارے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے، حکیم نے جواب دے دیا تھا۔ میں بھاگ کر باہر صحن میں آئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر چیخی، یا اللہ، یا تو ہمیں مار دے یا ہمیں اس عذاب سے نکال لے۔ میری دعا شاید عرش تک نہیں پہنچی، یا شاید کسی اور نے سن لی تھی۔ رات کا پہر ڈھل رہا تھا جب اچانک مجھے محسوس ہوا کہ صحن کے اس کونے میں جہاں پرانے گھڑوں کے ٹوٹے ٹکڑے پڑے تھے، وہاں کچھ پڑا ہے، کچھ جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دیکھا، ایک لحاف پڑا تھا، اجنبی، نیا اور چمکتا ہوا۔ اس پر جیسے چاند کی روشنی پھسل رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر کا دروازہ تو اندر سے بند تھا، کون اسے یہاں رکھ گیا؟ کیا یہ میرا وہم ہے؟ سردی سے کانپتی میں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے چھوا۔ وہ نرم تھا، وہ گرم تھا، حد سے زیادہ گرم۔ میں نے جلدی سے وہ لحاف اپنے اوپر ڈالا اور دھیرے سے واپس مٹی پر لیٹ گئی۔ یہ گرمی، یہ ناقابل یقین گرمی، جیسے کسی نے انگاروں سے بھرا لحاف مجھے اڑا دیا ہو، مگر یہ جلن نہیں دیتا تھا، یہ سکون دے رہا تھا۔ میری سردی جو پہلے کئی مہینوں میرے خون میں جمی تھی پگھلنے لگی۔ یہ لحاف کیسا تھا؟ اس میں روئی نہیں بھری تھی، اس میں جیسے کسی کے بدن کی حرارت بھری ہو۔ میں سکون میں ڈوب رہی تھی کہ اسی لمحے مجھے لگا جیسے کسی نے آہستہ سے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، ایک نرم، محفوظ اور عجیب حد تک مانوس لمس۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں کس کر بند کر لی۔ مجھے لگا شاید کوئی چور ہے یا کوئی بھٹکتی روح۔ میں اس لمس میں خوف نہیں تھا، اس میں پناہ تھی۔ پھر کسی نے سرگوشی کی میرے کان کے بالکل قریب، ڈرو نہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں چونکی۔ یہ آواز مردانہ تھی مگر اتنی مدھم اور اتنی پرسکون جیسے ہوا میں دعا گھل گئی ہو۔ میں بولنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، مگر میں بول نہ سکی۔ بس اتنا محسوس ہوا جیسے کوئی اندیکھی ہستی، کوئی وجود مجھے اپنی باہوں میں لے کر اس دنیا کی سب سے بڑی سردی سے بچا رہا ہو۔ میں اس لحاف میں، اس آواز کے حصار میں نہ جانے کب سو گئی۔ وہ میری زندگی کی پہلی پرسکون نیند تھی۔
صبح جو میری آنکھ کھلی سورج کی پہلی کرنیں صحن میں اتر رہی تھیں۔ میں نے خود کو دیکھا، میں وہی مٹی پر سو رہی تھی اور وہ لحاف اب بھی میرے اوپر تھا، نیا، چمکتا ہوا اور اب بھی ہلکا سا گرم۔ مجھے رات کا واقعہ یاد آیا، سرگوشی، وہ لمس۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے لحاف کو جھٹک دیا۔ کیا یہ سچ تھا؟ میں بھاگ کر اندر امی کے پاس گئی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ ان کی حالت پہلے سے بہتر نہیں تھی، مگر ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ رابعہ، یہ لحاف، یہ کہاں سے آیا؟ ان کی آواز میں تشویش تھی۔ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ رابعہ، سچ بتاؤ، کیا تم رات کو کہیں باہر گئی تھی؟ کیا کسی نے تمہیں یہ دیا ہے؟ ان کی آواز میں ایک خوف تھا۔ نہیں امی، میں قسم کھاتی ہوں، میں یہیں صحن میں تھی، یہ خود بخود یہاں آ گیا۔ امی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی لحاف خود بخود نہیں آتے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اسے استعمال نہ کروں، یہ کسی بری طاقت کا ہو سکتا ہے۔ وہ بولی، ہم غریب ہیں رابعہ، مگر ہم نے کبھی کسی غیر کا احسان نہیں لیا۔ میں نے لحاف اٹھا کر پرانی صندوقچی میں ڈال دیا، مگر میری نظریں صحن میں اسی جگہ پر ٹک گئیں جہاں میں سوئی تھی۔ وہاں گیلی مٹی پر پاؤں کے نشان تھے، میرے نہیں، کسی اور کے، مگر دھندلے، بڑے، جیسے دھواں زمین پر جم گیا ہو۔ وہ نشانات انسانوں کے نہیں تھے۔ میرا دل خوف سے لرز گیا۔ دن بھر میں اسی خوف میں مبتلا رہی۔ امی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ شام ہوتے ہی سردی پھر سے لوٹ آئی۔ اس رات سردی پچھلی رات سے بھی زیادہ تھی۔ امی کی کھانسی میں اب خون کے ہلکے ہلکے دھبے نظر آنے لگے تھے۔ میں بے بس تھی۔ رات آدھی بیت گئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے صندوقچی کھولی اور وہ لحاف نکال لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے چھوا، وہی مانوس گرمی میری رگوں میں دوڑ گئی۔ میں نے لحاف امی کے اوپر ڈال دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ گرمی انہیں کچھ سکون دے، مگر یہ کیا؟ جیسے ہی لحاف نے امی کے وجود کو چھوا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا، بالکل عام کپڑے کی طرح۔ امی ویسے ہی کانپتی رہیں۔ میں نے حیرت سے لحاف کو ہاتھ لگایا، اس میں ذرا سے بھی گرمی نہیں تھی۔ میں نے مایوسی سے لحاف ان کے اوپر سے ہٹا دیا، اور جیسے ہی لحاف میرے ہاتھوں میں آیا، وہ پھر سے گرم ہو گیا، اتنا گرم کہ میرے ہاتھ جلنے لگے۔ یہ کیا معجزہ تھا، یا یہ کیا عذاب تھا؟ یہ گرمی صرف میرے لیے تھی۔ میں نے لحاف کو واپس اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ سردی سے میری جان نکل رہی تھی۔ جیسے لحاف نے مجھے ڈھانپا، وہی سکون میرے وجود میں اترنے لگا، اور پھر وہی سرگوشی میرے کان کے بہت قریب۔ ڈرو نہیں۔ اس دن کے بعد ہر سرد رات میں وہ لحاف خود بخود میرے پاس آ جاتا، کبھی صندوقچی سے نکل کر، کبھی چھت کے کسی کونے سے اتر کر۔ میں نے امی کو بتانا چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ یقین نہیں کریں گی۔ وہ لحاف میرا راز بن گیا تھا، میرا گرم محفوظ راز۔ ہر رات میں اس لحاف کو اوڑھتی اور ہر بار ایک مدھم سی سانس، ایک نرم لمس اور وہی آہستہ سرگوشی، میں تمہیں سردی سے نہیں، تنہائی سے بچاتا ہوں۔ میں اس آواز سے مانوس ہونے لگی تھی۔ میں اب اس کا انتظار کرتی تھی۔ امی اندر اپنی تکلیف میں ڈوبی رہتی اور میں باہر صحن میں اس اندیکھی مخلوق کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کرتی۔ میں نے کبھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے ڈر لگتا تھا، اگر میں نے اسے دیکھ لیا اور وہ خوفناک نکلا تو، اگر وہ چلا گیا تو میں اس گرمی کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ مگر ایک سوال میرے ذہن میں ہر وقت کھٹکتا رہتا، اگر وہ میری تنہائی بانٹنے آیا تھا تو وہ میری امی کی تکلیف کیوں نہیں بانٹتا؟ وہ لحاف میری امی کو گرمی کیوں نہیں دیتا تھا؟ اس کا سکون صرف میرے لیے کیوں تھا؟ امی کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ حکیم نے مکمل جواب دے دیا تھا۔ محلے کی عورتیں جو پہلے کبھی کبھار آ جاتی تھیں، اب انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتی تھیں اس گھر پر سایہ ہے۔ رابعہ عجیب ہو گئی ہے، وہ راتوں کو صحن میں خود سے باتیں کرتی ہے۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں خود سے نہیں، اس سے باتیں کرتی تھی جو ہر رات مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ایک رات چاند پورا تھا، امی کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، ان کی آواز حلق میں ڈوب چکی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھی ان کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ باہر صحن میں میرا لحاف پڑا تھا، چاندنی میں چمکتا ہوا، جیسے مجھے بلا رہا ہو۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھاگ کر باہر آئی۔ میں نے لحاف کو اٹھایا اور چیخی، تم کون ہو؟ جو بھی ہو، میری مدد کرو، میری ماں مر رہی ہے، اسے بچا لو۔ اگر تم مجھے تنہائی سے بچا سکتے ہو تو اسے موت سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ ہوا ساکت ہو گئی، درختوں کے پتے جو سرد ہوا سے ہل رہے تھے تھم گئے۔ رات میں ایک عجیب گہرا سناٹا چھا گیا۔ لحاف میرے ہاتھوں میں پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا، اتنا گرم کہ مجھے لگا وہ پگھل جائے گا، اور پھر
میں نے اسے سنا، وہی سرگوشی، مگر اس بار وہ میرے کان میں نہیں تھی، وہ ہر طرف سے آ رہی تھی، ہوا سے، دیواروں سے، آسمان سے۔ میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں، تمہاری ماں کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں نے لحاف کو غصے سے زمین پر پھینک دیا۔ نہیں، میں چیخی، اگر تم میری ماں کو نہیں بچا سکتے تو مجھے تمہاری اس گرمی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے۔ میں بھاگ کر اندر امی کے پاس گئی۔ ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکا سا سکون تھا۔ امی، امی! میں ان کے سینے پر گر کر رونے لگی۔ انہوں نے آخری بار آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا، مسکرائیں اور ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ چلی گئی۔ میں اس رات صحن میں نہیں سوئی، میں امی کے ٹھنڈے وجود سے لپٹی، اس کوٹھڑی میں بیٹھی رہی۔ لحاف باہر صحن میں پڑا رہا، وہ مجھے بلاتا رہا، اس کی گرمی مجھے صحن سے محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نہیں گئی۔ صبح ہوئی، محلے والوں نے آ کر امی کو دفنا دیا۔ میں اکیلی رہ گئی، اس گھر میں، اس دنیا میں، بالکل اکیلی۔ اس رات سردی پہلے سے زیادہ تھی، مگر اس رات میرے اندر کا خوف سردی سے بڑا تھا۔ میں کانپتی ہوئی صحن میں نکلی، وہ لحاف وہیں پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ اس کی گرمی نے مجھے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا اور وہی سرگوشی سنائی دی، ڈرو نہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں رو پڑی، میں اکیلی تھی، اور شاید میں ہمیشہ اکیلی رہنے والی تھی، یا شاید اس اندیکھی مخلوق کے ساتھ جو میری واحد ساتھی تھی۔ امی کے جانے کے بعد وہ لحاف صرف ایک لحاف نہیں رہا، وہ میرا کفن بھی تھا اور میری پناہ گاہ بھی۔ ہر رات جب میں اسے اوڑھتی، میں ایک ہی وقت میں زندہ ہوتی اور مر جاتی، زندہ اس کی گرمی سے اور مردہ اس خوف سے کہ یہ گرمی کس قیمت پر مل رہی ہے۔ امی کا 40واں بھی ہو گیا۔ گھر کی دیواریں جو پہلے ہی بوسیدہ تھیں، اب مجھے کھانے کو دوڑتی تھیں۔ دن کے وقت میں محلے کے گھروں سے لائے گئے کپڑوں پر سلائی کڑھائی کرتی، اس سے جو چند سکے ملتے میں سوکھی روٹی خرید لاتی۔ لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے رابعہ کے حواس ٹھکانے نہیں ہیں، وہ اپنی ماں کی غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، میں پاگل ہی تو تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی تھی، جو نظر نہیں آتا تھا میں اس لحاف سے باتیں کرتی تھی۔ ہر رات میں صحن میں بیٹھ جاتی، لحاف کو اپنے گرد لپیٹتی اور انتظار کرتی، اور وہ آتا تھا۔ پہلے اس کا لمس محسوس ہوتا، پھر اس کی مدھم سی سانس، اور پھر وہی سرگوشی، میں تمہیں تنہائی سے بچاتا ہوں۔ میں غصے سے کہتی، کیسی تنہائی؟ تم میرے سامنے نہیں ہو، میں تمہیں چھو نہیں سکتی، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی، یہ بھی تو تنہائی ہے۔ جواب میں صرف ایک گہری پرسکون سانس کی آواز آتی، اور لحاف تھوڑا اور گرم ہو جاتا، جیسے وہ مجھے دلاسا دے رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے۔ میں اب 16 کی نہیں 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس ایک سال میں نے زندگی کا وہ رخ دیکھا تھا جو شاید لوگ 70 سال میں بھی نہیں دیکھتے۔ میں سخت جان ہو گئی تھی، میرا خوف حیرت میں، اور حیرت اب مانوسیت میں بدل رہی تھی۔ میں نے اس اندیکھی ہستی کو قبول کر لیا تھا، وہ میری زندگی کا حصہ تھا۔ پرانے درختوں کے سایہ مجھے ڈراتے نہیں تھے، بند کمروں کی بو اب مجھے اداس نہیں کرتی تھی، اور ہر رات وہی لمحہ جب لحاف خود بخود صندوقچی سے نکلتا ہوا ہوا میں تیرتا ہوا میرے پاس آتا اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیتا۔ میں جانتی تھی یہ خواب نہیں ہے، خواب اتنے حقیقی نہیں ہوتے، خواب اتنے گرم نہیں ہوتے۔ جب بھی میں وہ لحاف اوڑھتی، میرے ارد گرد ہوا تھم جاتی، سردی کا احساس مٹ جاتا، اور میرے دل کی دھڑکن جو دن بھر خوف اور غم سے تیز رہتی تھی، وہ کسی انجانے پرسکون آہنگ میں ڈھل جاتی۔ وہ میرے پاس ہوتا تھا، میں اس کی موجودگی کو اپنی سانسوں میں محسوس کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا تھا، مجھے یہ احساس ہوتا تھا جب میں سلائی کرتی مجھے لگتا کوئی میرے ہاتھ تھامے ہوئے ہے، جب میں روٹی پکاتی مجھے لگتا کوئی میرے پاس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ مگر وہ کون تھا؟ وہ کیوں صرف میرے لیے تھا؟ ایک رات چاند کی 14ویں تھی، صحن دودھیا روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ میں کام سے تھک کر چور تھی، انگلیوں میں سوئیاں چپ چپ کر زخم ہو گئے تھے۔ میں نے اس دن کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ تنہائی کا احساس آج پھر شدت سے میرے دل پر دستک دے رہا تھا۔ میں تھک گئی تھی، اس چھپن چھپائی سے تھک گئی تھی۔ میں نے لحاف کو دیکھا جو میرے پاس پڑا تھا، چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر تم ہو تو خود کو ظاہر کرو، میں اب تنہا نہیں رہ سکتی، مجھے ایک سایہ نہیں ایک ساتھی چاہیے، مجھے بتاؤ تم کون ہو۔ چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، اتنی گہری خاموشی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینا بند ہو گئی۔ ہوا جو تھوڑی دیر پہلے چل رہی تھی ساکت ہو گئی، لحاف جو بھی گرم تھا اچانک ٹھنڈا پڑ گیا، برف کی طرح ٹھنڈا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ کیا وہ چلا گیا؟ کیا
میری اس گستاخی پر وہ مجھے چھوڑ گیا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لحاف کو چھوا۔ نہیں نہیں، مجھے مت چھوڑو، میں چیخی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اسی لمحے لحاف کے کنارے سے ایک مدھم روشنی پھوٹی، نیلی ٹھنڈی روشنی۔ وہ روشنی دھاگوں سے نکل کر ہوا میں پھیلنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے صحن میں دھیرے دھیرے دھند اترنے لگی۔ یہ دھند سردی والی نہیں تھی، یہ خوشبودار نورانی دھند تھی۔ دھند گھنی ہوتی گئی اور پھر اس دھند کے اندر سے ایک شکل ابھری۔ میرا سانس میرے سینے میں اٹک گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ شکل واضح ہوتی گئی، اونچا قد جیسے کوئی دیوار کا درخت ہو، سفید چمکتا ہوا لباس جو اس دنیا کا نہیں لگتا تھا، اور اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ واضح نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں وہ چمک رہی تھیں جیسے چاند کی کرنوں سے بنی ہوں، جیسے دو ستارے ٹوٹ کر اس کے چہرے پر ٹھہر گئے ہوں۔ رابعہ کے ہونٹوں سے سانس رک گئی۔ میں وہیں زمین پر جمی بیٹھی رہ گئی۔ میں نہ چیخ سکی نہ بھاگ سکی، میں بس اسے دیکھتی رہی۔ میں وہی ہوں جس کا لحاف تم نے پہلی سرد رات اوڑھا تھا۔ آواز مدھم تھی مگر اس بار سرگوشی نہیں تھی، یہ ایک واضح گہری اور پرسکون آواز تھی۔ یہ آواز فضا میں نہیں میرے دل میں گونج رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ انسان ہو یا سایہ؟ کیا تم مجھے مارنے آئے ہو؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں نے دیکھی نہیں مگر محسوس کی۔ اس کی آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی۔ میں انسان نہیں، اس نے جواب دیا، میں ان میں سے ہوں جنہیں تم جن زادے کہتے ہو۔ یہ سن کر میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جن زادہ، وہ مخلوق جس کے قصے ہم نے صرف دادی اماں سے سنے تھے، جو آگ سے بنے تھے، جو انسانوں کو بھٹکا دیتے تھے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر میں ان جیسا نہیں ہوں۔ اس نے فوراً کہا، جسے میرے دل کا خوف پڑھ لیا ہو، میں تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری ہمت کچھ بحال ہوئی۔ حفاظت؟ کیسی حفاظت؟ اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میری آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ تمہاری ماں نے۔ یہ سن کر مجھے لگا جسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ یہ ناممکن ہے، میری ماں تو مر چکی ہے، میں نے آنسو بھری آواز میں کہا۔ جنزادے نے آہستہ سے سر جھکایا۔ اس کی چمکتی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بجھ سی گئیں۔ تمہاری ماں نیک روح تھی، اس نے کہا۔ مرنے سے پہلے اس رات جب تم سردی میں ٹھٹر رہی تھی، اس نے دعا کی تھی۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ وہ جا رہی ہے مگر اس کی بیٹی تنہا رہ جائے گی۔ اس نے دعا کی تھی کہ اس کی بیٹی کو کبھی تنہائی یا سردی نہ ستائے۔ اس کی وہ دعا اتنی سچی تھی کہ وہ عرش سے ٹکرا گئی، اور اس دعا کے بدلے مجھے تمہاری حفاظت کا وعدہ دیا گیا۔ میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم خود مجھے جانے کو نہ کہہ دو۔ یہ سن کر میرے آنسو بہہ نکلے۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ ایک عجیب سے سکون کے آنسو تھے۔ میری امی نے مرتے ہوئے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے میرے لیے ایک محافظ بھیج دیا تھا، ایک جنزادہ۔ میں خاموش رہی، میری آنکھوں میں خوف کم مگر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ دھند چھٹنے لگی، وہ روشنی مدھم پڑنے لگی۔ کیا تمہارا کوئی نام ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ ریحان، اس نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ روشنی مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ صحن میں اب صرف میں تھی اور میرے پاس پڑا وہ لحاف جو پھر سے گرم ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ ریحان، وہ جنزادہ جس کا نام ریحان تھا، اب مجھ سے چھپتا نہیں تھا۔ وہ اکثر راتوں میں صحن کے اسی کونے میں بیٹھا رہتا جہاں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا جیسے کسی گمشدہ ستارے کو ڈھونڈ رہا ہو، کبھی وہ خاموشی سے زمین پر انگلی پھیرتا، اور جہاں جہاں اس کی انگلی لگتی وہاں اوس کے قطروں سے یا چاند کی روشنی سے پھول بن جاتے۔ وہ پھول حقیقی نہیں ہوتے تھے مگر ان کی خوشبو حقیقی ہوتی تھی۔ اور کبھی جب میں رات دیر تک سلائی کرتی، وہ چپ چاپ میرے پاس بیٹھا میری سلائی دیکھتا رہتا۔ اس کی موجودگی کا احساس اب خوفناک نہیں بلکہ پرسکون تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اس اندیکھی اور اب دیکھی ہوئی مخلوق سے مانوس ہو گئی ہوں۔ میں اب اس سے باتیں کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت مختلف ہے، مگر وہ میرا واحد ساتھی تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا۔ میں نے ایک رات پوچھا، ریحان، کیا تمہیں سردی لگتی ہے؟ وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی بھی آواز کی طرح مدھم اور گہری تھی۔ نہیں رابعہ، اس نے جواب دیا، ہم آگ کے بنے ہیں، ہمیں سردی نہیں لگتی، مگر تمہارے کانپنے سے ہوا بھی ٹھٹک جاتی ہے۔ اس کا جواب مجھے عجیب لگا مگر اچھا لگا۔ ہماری باتیں بڑھنے لگی۔ میں اسے اپنے دن کے بارے میں بتاتی کہ آج کس عورت نے مجھ سے کیسا سلوک کیا، کس دکاندار نے مجھے کم تول کر دیا، اور وہ خاموشی سے سنتا رہتا۔
وہ میری دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور میں اس کی دنیا کے بارے میں۔ تم سارا دن کہاں ہوتے ہو ریحان؟ میں نے ایک دن پوچھا۔ میں یہی ہوتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ بس تم مجھے دیکھ نہیں پاتی۔ ہماری دنیا تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، بس ایک باریک پردہ ہے۔ میں اس پردے کے اس پار ہوتا ہوں۔ کیا تم اپنی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کی چمکتی آنکھیں اداس ہو گئیں۔ میں ایک وعدے سے بندھا ہوں رابعہ، تمہاری ماں کی دعا سے۔ جب تک تم محفوظ اور خوش نہیں ہو میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک ٹیس سے اٹھی۔ کیا میری وجہ سے وہ اپنی دنیا سے، اپنے لوگوں سے دور تھا؟ کیا وہ میری قید میں تھا؟ میں نے اس سے اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا۔ تم کھاتے کیا ہو؟ کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ وہ پھر مسکرایا۔ ہماری خوراک تمہاری جیسی نہیں ہے۔ ہم خوشبو سے، روشنی سے اور کبھی کبھی کسی نیک دعا کی مٹھاس سے اپنی توانائی حاصل کرتے ہیں۔ جب تم خوش ہوتی ہو تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، مگر ان میں ایک سچائی تھی، ایک پاکیزگی تھی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، میں اندر کوٹری میں دبکی بیٹھی تھی۔ چھت پہلے سے زیادہ ٹپک رہی تھی۔ ریحان صحن میں اسی بارش میں بھیگتا کھڑا تھا، مگر بارش کی بوندیں اس کے وجود سے آر پار ہو رہی تھیں، جیسے وہ خود بارش کا حصہ ہو۔ ریحان، اندر آ جاؤ، میں نے کہا۔ تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ وہ میری طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں تمہاری چھت کے نیچے نہیں آ سکتا رابعہ، یہ انسانوں کے گھر ہے، ہمارا یہاں آنا منع ہے۔ صحن کی حد تک مجھے اجازت ہے، مگر تم فکر نہ کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور چھت جہاں سے ٹپک رہی تھی وہ جگہ خود بخود بند ہو گئی، پانی رک گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ صرف میرا محافظ نہیں تھا، وہ میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ وہ میری ٹوٹی ہوئی چھت بھی تھا اور میری تنہائی کا ساتھی بھی۔ مجھے اس رات احساس ہوا کہ میں، رابعہ، ایک غریب یتیم لڑکی اب تنہا نہیں تھی۔ میرے پاس ریحان تھا، ایک جن زادہ، میرا راز، میرا محافظ اور شاید میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت۔ اس احساس نے میری دنیا بدل دی۔ مجھ میں جینے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ میں اب صرف دن نہیں کاٹ رہی تھی، میں رات کا انتظار کرتی تھی۔ میں اس کے لیے سنورنے لگی۔ میرے پاس اچھے کپڑے تو نہیں تھے، مگر میں اپنے بال بناتی، آنکھوں میں کاجل لگاتی، جو میں نے راکھ سے خود بنانا سیکھا تھا۔ میں صحن کو پہلے سے زیادہ صاف رکھتی۔ میں جانتی تھی وہ کوٹری میں نہیں آ سکتا، مگر صحن تو اس کا ٹھکانہ تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی آواز کا پردہ ہٹ گیا تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں میرے لیے اداسی نہیں، ایک عجیب سی شناسائی ہوتی تھی۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ اس کی دنیا کی ہوائیں کیسی ہیں، وہاں کے رنگ کیسے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ان کے ہاں وقت کا تصور انسانوں جیسا نہیں ہے، ان کے لیے صدیاں لمحوں جیسی ہیں اور لمحے صدیوں جیسے۔ میں اس کی باتیں سنتے اور حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی۔ میں صحن میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر چاند کی روشنی اتنی تھی کہ سوئی میں دھاگا آرام سے نظر آ رہا تھا۔ ریحان میرے سامنے کچھ فاصلے پر اسی پرانے گھڑے کے ٹوٹے ٹکڑے پر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم اس طرح مجھے کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ کیا میں کوئی عجوبہ ہوں؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ اب مجھے دھند میں نہیں، اس کے چہرے پر واضح محسوس ہوتی تھی۔ اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہی تھا، مگر اس میں کچھ ایسا تھا جو اسے مختلف بناتا تھا۔ شاید اس کی جلد کی شفافیت یا اس کی آنکھوں کی گہری ستاروں بھری چمک۔ عجوبہ نہیں رابعہ، اس نے جواب دیا، مگر نایاب ضرور ہو۔ تم پہلی انسان ہو جسے میں نے اتنے قریب سے دیکھا ہے۔ تم لوگ بہت نازک ہوتے ہو، اتنے نازک کہ سردی کی ایک لہر تمہیں توڑ دیتی ہے، اور اتنے مضبوط کہ ماں کی موت کا غم بھی سہ جاتے ہو۔ اس کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے سوئی دھاگا ایک طرف رکھا۔ ریحان، تم یہاں کب تک رہو گے؟ میرا مطلب ہے، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ اس صحن میں ایسی بیٹھے رہو گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا چاند کے سامنے آ گیا تھا۔ صحن میں ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ جب تک تم چاہو گی، اس نے دھیرے سے کہا، مگر رابعہ، میری دنیا کے قانون بہت سخت ہیں۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ قانون توڑا ہے۔ میں تمہاری ماں کی دعا کا پابند ہوں، مگر میرے قبیلے والے اس دعا کو نہیں مانتے۔ وہ اسے میری بغاوت سمجھتے ہیں۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ ہنسا، مگر اس کی ہنسی میں اداسی تھی۔ مجھے؟ نہیں، ہم اتنی آسانی سے مرتے نہیں، مگر ہاں، وہ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ سزا؟ کیسی سزا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس اٹھ کر صحن میں ٹہلنے لگا۔ آج ہوا معمول سے زیادہ تیز تھی۔
ایک سرد جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا اور میں کانپ گئی۔ ریحان فوراً میری طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے، لحاف کہاں ہے؟ لحاف تو میرے پاس ہی پڑا تھا، مگر میں اس کی باتوں میں اتنی کھو گئی تھی کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں لحاف اٹھاتی، ریحان نے پوچھا، ریحان کیا تمہیں سردی لگتی ہے؟ وہ میری بات پر چونکا، پھر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ نہیں رابعہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر تمہارے کانپنے سے ہوا بھی ٹھٹک جاتی ہے۔ اس کی اس بات پر میں بھی مسکرا دی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، اتنے قریب کہ میں اس کی سانسوں کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی، وہ خوشبو جو کسی جنگلی پھول یا بارش کی پہلی بوند جیسی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، اپنی دنیا کے قصے سناتا رہا، آگ کی دریاؤں کی اور روشنیوں کی، پہاڑوں کی باتیں کرتا رہا۔ میں اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میرا دھیان اس کے ہاتھوں کی طرف گیا، وہ اپنے ہاتھ بار بار اپنی سفید پوشاک میں چھپا رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ چھپا کر رکھتا تھا۔ کیوں؟ میں نے اس کو ہاتھ کو دیکھنے کی کوشش کی، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا ریحان؟ تم اپنے ہاتھ کیوں چھپا رہے ہو؟ وہ خاموش رہا، اس نے نظریں جھکا لی۔ مجھے دکھاؤ، میں نے ضد کی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ہمت کی اور اس کی آستین تھوڑی سی اوپر کر دی، اور جو میں نے دیکھا اس سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے ہاتھ جو چاندنی کی طرح شفاف ہونے چاہیے تھے، ان پر سیاہ جلنے کے نشان تھے، جیسے کسی نے گرم لوہے سے اسے داغا ہو۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ میں گھبرا گئی۔ یہ کیسے زخم ہیں؟ ریحان نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور نظریں چرا لی۔ میں نے کہا تھا نا، کچھ نہیں، یہ پرانے نشان ہیں۔ یہ جھوٹ تھا، میں جانتی تھی۔ یہ نشان تازہ تھے، ان میں سے جیسے اب بھی جلنے کی بو آ رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، ریحان مجھے سچ بتاؤ، یہ زخم تمہیں کیسے لگے؟ کیا یہ اس سزا کا حصہ ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی اس کا اقرار تھی۔ میں تمہارے پاس زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ آخر کار اس نے سکوت توڑا۔ اس کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ جنات کی دنیا کے قانون کے خلاف انسان کے قریب آنا، خاص طور پر اتنے قریب۔ میں تمہاری ماں کی دعا کا احترام کر رہا ہوں، مگر میرے قبیلے کے بزرگ اسے گستاخی مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک فانی انسان کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں وہ ستارے اب آنسوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ مجھے ہر رات بلاتے ہیں، مجھے واپس اپنی دنیا میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ میں ہر رات ان سے لڑتا ہوں۔ رابعہ، میں تمہارے لیے سزا پا رہا ہوں۔ یہ زخم اسی لڑائی کے ہیں۔ میرا دل درد سے بھر گیا۔ میری وجہ سے، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تنہا کر دیا تھا، میں نے اسے اس تکلیف میں ڈال دیا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے زخمی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، مگر اتنے نرم کہ مجھے لگا جیسے میں نے روئی کو چھو لیا ہو۔ جیسے میرے گرم ہاتھ نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو چھوا، اچانک روشنی کی ایک تیز لہر اٹھی، ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ روشنی میرے ہاتھ اور اس کے ہاتھ کے ملاپ سے نکلی اور سیدھی آسمان کی طرف بلند ہو گئی۔ ریحان چونکا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے خوف دیکھا، خالص شدید خوف۔ نہیں، وہ چیخا، اب وہ جان جائیں گے کہ میں کہاں ہوں، وہ میرا ٹھکانہ جان گئے ہیں۔ اس کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ ہوا میں ایک طوفان سے اٹھ گیا۔ یہ سردی کا طوفان نہیں تھا، یہ آگ کا طوفان تھا۔ گرم جھلساتی ہوئی ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ حویلی کے پرانے درخت جو صدیوں سے کھڑے تھے یوں ہلنے لگے جیسے کوئی انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دیواروں پر جو اب تک چاندنی میں نہائی ہوئی تھی، لمبے کالے خوفناک سائے رنگنے لگے۔ وہ سائے جن کا کوئی وجود نہیں تھا، زمین سے اٹھ کر دیواروں پر چڑھ رہے تھے، چھت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہوا میں سرگوشیاں نہیں تھیں، چیخیں تھیں، غضبناک کرخت چیخیں جو میری زبان میں نہیں تھیں، مگر میں ان کا مطلب سمجھ سکتی تھی۔ وہ اسے لینے آئے تھے۔ میں خوف سے چیخ مار کر وہیں زمین پر گر گئی۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں خوف کی جگہ غصہ تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے بازوؤں کا حصار ٹھنڈا تھا مگر محفوظ تھا۔ ڈرو نہیں رابعہ، اس نے میرے کان میں کہا۔ اس کی آواز طوفان کے شور میں بھی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ اگر وہ مجھے لے جائیں تو یہ لحاف تمہارے پاس رہے گا۔ اس نے ذہن میں پڑے لحاف کی طرف اشارہ کیا جو اس طوفانی ہوا میں بھی ساکت پڑا تھا اور اب اس سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میری سانس اس میں بند ہے، یاد رکھنا، میں واپس آؤں گا، میں نے وعدہ کیا تھا۔
نہیں، میں اس سے لپٹ کر چیخی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ریحان، مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ مگر بہت دیر ہو چکی تھی، روشنی کا ایک اور طوفان آیا۔ وہ کالے سائے اب صحن میں اتر آئے تھے، انہوں نے ریحان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سائے نہیں تھے، وہ وجود تھے، آگ اور دھوئیں سے بنے ہوئے۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ انہوں نے ریحان کے بازو پکڑ لیے۔ ریحان نے مجھے چھوڑا نہیں، اس نے مجھے آخری بار دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ زندہ رہنا رابعہ، میرے لیے۔ اور پھر ان سایوں نے اسے کھینچا۔ ایک تیز کان پھاڑ دینے والی آواز آئی، روشنی کا ایک دھماکہ ہوا جس نے میری آنکھیں چندھیا دی، اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ طوفان تھم گیا، ہوا ساکت ہو گئی، سائے جا چکے تھے، ریحان بھی جا چکا تھا۔ میں صحن کے بیچوں بیچ مٹی پر اکیلی کھڑی تھی۔ رات کی خاموشی پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ میں روئی نہیں، میں چیخی نہیں، میں بس خالی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے صحن میں قدم رکھا، میں وہیں بے سدھ پڑی تھی۔ میرے قریب، میرے صحن میں صرف وہ لحاف پڑا تھا۔ میں گھسٹتی ہوئی اس تک پہنچی۔ میں نے اسے چھوا، لیکن اس بار وہ گرم نہیں تھا، وہ ٹھنڈا اور بوجھل تھا، اتنا بوجھل جیسے اس میں صدیوں کا انتظار بھر دیا گیا ہو۔ ریحان کی گرمی، اس کی سانس، سب جا چکی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں سے چھن کر آتی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں سے، میرے ٹوٹے ہوئے وجود سے صرف ایک لفظ نکلا، ریحان۔ اور اسی لمحے جیسے میرے پکارنے پر ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا۔ اس نے لحاف کے کونے کو ہلایا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کان میں بہت دور سے سرگوشی کی ہو۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں واپس آؤں گا۔ یہ سرگوشی، یہ وعدہ اب ایک گونج بن گیا تھا جو میرے خالی گھر کے کونے میں ٹکراتا رہتا تھا۔ ریحان کے جانے کے بعد میری دنیا جو پہلے ہی بے رنگ تھی، مکمل طور پر سیاہ ہو گئی۔ وہ طوفان، وہ چیخیں، وہ آگ اور دھوئیں کے وجود سب غائب ہو چکے تھے۔ صحن میں اب وہی پرانی خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جس میں ریحان کی پرسکون سانسیں شامل تھیں۔ یہ موت جیسی خاموشی تھی، کان پھاڑ دینے والی، کاٹ کھانے والی۔ میں گھنٹوں وہیں مٹی پر پڑی رہی۔ سورج نکلا، اس کی کرنیں میرے چہرے پر پڑیں، مگر مجھے ان میں تپش محسوس نہیں ہوئی۔ میرے اندر کچھ مر گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس لحاف کو چھوا جو میرے قریب ہی پڑا تھا۔ وہ ٹھنڈا تھا، برف کی طرح ٹھنڈا اور سیسے کی طرح بوجھل۔ اس میں اب وہ خوشبو نہیں تھی، وہ مانوس گرمی نہیں تھی، وہ محض کپڑے کا ایک بے جان ٹکڑا تھا، ایک خالی خول جس کی روح چھین لی گئی ہو۔ میں اس ٹھنڈے لحاف سے لپٹ گئی تھی اور ایسے روئی جیسے شاید میں اپنی ماں کے مرنے پر بھی نہیں روئی تھی۔ وہ میری آخری امید، میرا آخری سہارا، میرا ساتھی تھا، اور اسے بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ میری زندگی ایک ٹھہرے ہوئے گندے جوہر کی طرح ہو گئی تھی۔ میں نہ زندہ تھی نہ مردہ، میں بس سانس لے رہی تھی۔ محلے والوں نے مجھے مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ مجھ پر ترس بھی نہیں کھاتے تھے، وہ مجھ سے خوف زدہ تھے۔ ان کے نزدیک رابعہ سچ میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جو پہلے راتوں کو صحن میں بیٹھ کر ہوا سے باتیں کرتی تھی، اب دن کے اجالے میں بھی ایک پرانے میلے لحاف کو سینے سے لگائے اسے سرگوشیاں کرتی تھی۔ میں واقعی اس سے باتیں کرتی تھی، میں اس ٹھنڈے کپڑے پر ہاتھ پھیرتی، اسے جھنجھوڑتی۔ ریحان، تم نے وعدہ کیا تھا، تم کہاں ہو؟ کیا تمہیں میری ٹھنڈی انگلیاں محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں میری تنہائی، میری وحشت نظر نہیں آتی؟ تم نے کہا تھا تم مجھے تنہائی سے بچانے آئے ہو، تم تو مجھے تنہائی کے عذاب میں مبتلا کر گئے ہو۔ بولو ریحان، بولو۔ مگر جواب میں صرف ہوا کی سائیں سائیں آتی جو پرانے دروازوں سے ٹکرا کر ایک منحوس کہکا بن جاتی۔ میرے صحن کی دیواروں پر اب وہ پراسرار سائے نہیں رینگتے تھے، پرانے درخت اب خاموش کھڑے تھے، جیسے ریحان کے جانے کے بعد اس گھر کی ساری پراسراریت، سارا جادو ختم ہو گیا تھا۔ صرف ایک چیز رہ گئی تھی، ریحان کے وعدے کی گونج۔ میں واپس آؤں گا۔ میں نے اس وعدے کے سہارے کئی راتیں گزار دیں، ہر آہٹ پر چونک جاتی، ہر بار جب ہوا تیز چلتی میں بھاگ کر صحن میں آتی، اس امید پر کہ شاید وہ طوفان واپس آ گیا ہو، شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہو، مگر ہر بار مایوسی ہوتی۔ لحاف اب بھی ٹھنڈا تھا، ریحان اب بھی دور تھا۔ آہستہ آہستہ میرے اندر کا غم، میری اداسی ایک عجیب سی ضد میں بدلنے لگی۔ ایک سرد غصے نے میرے وجود میں ڈیرے ڈال دیے۔ یہ غصہ ان نادیدہ قوتوں کے لیے تھا جنہوں نے اسے مجھ سے چھینا تھا۔ یہ غصہ اس کی دنیا کے ان ظالم قوانین کے لیے تھا جو ایک نیک دعا کی تکمیل میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ اور تھوڑا سا غصہ شاید ریحان پر بھی تھا کہ اس نے مجھے اس قدر مانوس کیوں کیا کہ اب اس کے بغیر سانس لینا بھی محال تھا۔
ایک رات چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ سردی کی لہر لوٹ آئی تھی۔ میں صحن میں بیٹھی اسی ٹھنڈے لحاف کو لپیٹے کانپ رہی تھی، مگر اس بار میں سردی سے نہیں، اپنے اندر ابلتے غصے سے کانپ رہی تھی۔ مجھ پر ایک جنون سطاری ہوا۔ میں نے طے کر لیا، اگر وہ واپس نہیں آیا، اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو میں خود جاؤں گی، میں اس کی دنیا میں جاؤں گی، میں اسے ڈھونڈوں گی، میں اسے ان زنجیروں سے آزاد کراؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں اسے واپس لاؤں گی یا وہیں اس کے ساتھ قید ہو جاؤں گی، مگر میں اس ٹھنڈے لحاف کے ساتھ اس خالی گھر میں اس زندہ لاش کی طرح مزید ایک سانس نہیں لوں گی۔ میں اٹھی، میرے قدموں میں جو مہینوں کی اداسی سے بوجھل تھے ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ مجھے یاد آیا امی، میری امی، وہ اکثر صحن کے اس کونے میں پرانے سوکھے کنویں کے پاس بیٹھ کر دعا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں اس گھر میں یہ جگہ سب سے پاک ہے، یہاں دعائیں زمین سے نہیں آسمان سے ٹکراتی ہیں۔ ریحان نے بھی تو کہا تھا، اسے میری ماں کی دعا نے بھیجا تھا۔ میں بھاگی، میں نے کوٹھڑی میں جا کر امی کی وہ پرانی تسبیح اٹھائی جو ان کی واحد نشانی میرے پاس بچی تھی، وہ تسبیح جو انہوں نے مجھے مرتے وقت دی تھی، جس کے دانے ان کے آنسوں سے بھیگے تھے۔ میں نے اس تسبیح کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں نے وہ ٹھنڈا بوجھل لحاف اٹھایا اور اسے ایک چادر کی طرح نہیں، ایک زرع بختر کی طرح اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ میں جانتی تھی یہ مجھے گرمی نہیں دے گا، مگر شاید یہ مجھے پہچان دے دے۔ میں کانپتے قدموں سے اسے سوکھے کنویں کی منڈیر پر جا کھڑی ہوئی۔ ہوا مکمل طور پر ساکت ہو گئی تھی، جیسے میری ہمت دیکھنے کے لیے کائنات نے اپنی سانس روک لی ہو۔ چاند جو اب تک بادلوں میں چھپا تھا ایک لمحے کے لیے باہر نکلا اور اس کی مردہ روشنی سیدھی مجھ پر پڑی۔ میں نے آنکھیں بند کی، تسبیح کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور لحاف کو اپنے چہرے پر کھینچ لیا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، میں نے حکم دیا۔ میری آواز اس خاموش رات میں گونج اٹھی، سنو اے وہ ذات جو جنات اور انسانوں کی سرحد بناتی ہے، اے وہ طاقت جو دو دنیاؤں کو الگ کرتی ہے، سنو میں رابعہ، میں اس دعا کا واسطہ دیتی ہوں جس نے اس سرحد کو توڑا تھا، میں اس وعدے کا واسطہ دیتی ہوں جو اس لحاف میں قید ہے، میں اس نیک روح کا واسطہ دیتی ہوں جس کی دعا نے تمہارے قانون کو جھکا دیا تھا۔ یا تو مجھے میرا ریحان لوٹا دو یا مجھے اس راستے تک پہنچا دو جہاں وہ قید ہے۔ آج فیصلہ ہوگا، آج یا تو یہ پردہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا یا رابعہ کا وجود اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ میری آواز میرے ہی کانوں میں گونج رہی تھی۔ پہلے کچھ نہیں ہوا، وہی گہری موت جیسی خاموشی، میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا یہ سب بیکار تھا؟ کیا میں سچ میں پاگل ہو گئی تھی؟ کیا میں ایک خالی کنویں کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھی؟ مگر پھر زمین ہلکی سی کانپی، میرے قدموں کے نیچے کنویں کے سوکھے پتھر آپس میں ٹکرائے، میری مٹھی میں قید تسبیح کے دانے جو لکڑی کے تھے وہ دہکنے لگے، ان سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولی، لحاف جسے میں نے مضبوطی سے لپیٹا ہوا تھا وہ خود بخود میرے جسم سے کھل گیا۔ اس میں ایک ارتعاش پیدا ہوا جیسے وہ زندہ ہو گیا ہو۔ وہ میرے کاندھوں سے پھسلا اور میرے قدموں میں کنویں کے گرد گر گیا، اور پھر اس کے دھاگوں سے روشنی نکلنے لگی، وہی نیلی ٹھنڈی روشنی جو ریحان کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ وہ روشنی لحاف سے نکلی اور زمین پر کنویں کے گرد ایک دائرہ بنانے لگی، ایک چمکتا ہوا نیلا لرزتا ہوا دائرہ۔ اس دائرے کے اندر کی زمین نظر نہیں آ رہی تھی، وہاں گہرا نیلا اندھیرا نہیں تھا، وہاں روشنی کا گہرا بھنور تھا۔ اس میں سے ایک عجیب آواز آ رہی تھی، جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ سرگوشی کر رہے ہوں۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، یہ وہ راستہ تھا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کی دہکتی ہوئی تصویر کو مٹھی میں بھینچا، میں نے آخری بار اپنے اس خالی گھر کو دیکھا، اور پھر میں نے اس نیلی روشنی کے دائرے میں قدم رکھ دیا۔ ایک جھٹکے سے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اندھے کنویں میں نہیں بلکہ روشنی کے ایک بے انتہا بھنور میں گر گئی ہوں۔ میرے کان بند ہو گئے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف تیز نیلی روشنی اور ہوا کا شور۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، جیسے میرا گوشت پوست ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے۔ یہ سفر ایک لمحے کا تھا یا شاید ایک صدی کا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا۔ جب میرا ہوش بحال ہوا تو میں ایک سخت سیاہ پتھروں والی زمین پر گری ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، میرے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، آسمان نہیں تھا، وہاں گہرے نیلے ساکت بادل تھے جو نہ ہل رہے تھے نہ برس رہے تھے۔ ان سے ایک مردہ سی اداس روشنی چھن رہی تھی جو آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، یہ ایک بے آواز وادی تھی، یہاں ہوا کی سائیں سائیں نہیں تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ نہیں تھی،
یہاں درخت تھے مگر وہ ہرے نہیں تھے، وہ خشک کالے تھے اور ان کی شاخیں شعلوں میں لپٹی تھیں۔ وہ جل رہے تھے مگر نہ کوئی دھواں تھا، نہ جلنے کی آواز اور نہ ہی ان شعلوں میں کوئی گرمی تھی۔ ہوا مکمل طور پر ساکت اور بھاری تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دور ان آگ کے درختوں کے پیچھے ایک محل نظر آ رہا تھا۔ وہ محل سیاہ پتھروں کا بنا ہوا تھا مگر وہ اندھیرے میں چمک رہا تھا، جیسے اسے سیاہ شیشے سے بنایا گیا ہو، جو اس مردہ روشنی کو پی کر اپنے اندر سے ایک سرد منحوس چمک خارج کر رہا تھا۔ میرا دل کانپ گیا۔ یہ دنیا ریحان کی دنیا نہیں ہو سکتی تھی، یہ دنیا اس کا قید خانہ تھا اور مجھے وہیں جانا تھا۔ میں نے اس محل کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک میرے سامنے دو سائے نمودار ہوئے۔ وہ زمین سے نہیں ابھرے تھے، وہ ہوا سے بنے تھے۔ میرے قدموں کے سائے جیسے گاڑھے ہوئے زمین سے اٹھے اور دو لمبے سیاہ وجود بن گئے۔ ان کے جسم واضح نہیں تھے، وہ بس دھوئیں کے مرغولے تھے، مگر ان کی آنکھیں دو سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ رکو! ان میں سے ایک کی آواز گونجی۔ وہ آواز اس کے منہ سے نہیں، ہر طرف سے آ رہی تھی، جیسے وادی کے پتھر بول رہے ہوں۔ فانی وجود، یہاں موت بھی اجازت لے کر آتی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شاہ جنات کی سرحد پار کرنے کی؟ دوسرا سایہ میرے گرد گھوما۔ اس ہوا میں انسانی خون کی بو، اس کی آواز میں نفرت تھی۔ کس نے کی یہ گستاخی؟ وہ مجھے گھور رہے تھے، ان کی سرخ آنکھوں میں موت تھی۔ میں خوف زدہ تھی مگر میں نے اپنے گرد لپٹے لحاف کو نہیں چھوڑا تھا۔ میں ریحان کے لیے آئی ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر میں نے کہا، مجھے اس تک لے چلو۔ وہ دونوں سائے کہہ کے لگا کر ہنسے۔ ان کی ہنسی ایسی تھی جیسے دو پتھر آپس میں رگڑ کھا رہے ہوں۔ ریحان، وہ غدار، وہ جس نے ایک فانی کی محبت میں اپنی دنیا کو، اپنے قانون کو داؤ پر لگا دیا، وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ لڑکی، اور اب تم بھی بھگتو گی۔ ایک سائے نے اپنے دھوئیں والا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے خوف کے مارے دفاعی طور پر اس لحاف کو اپنے سامنے پھیلا دیا۔ وہی لحاف جو میری دنیا میں ٹھنڈا اور بے جان تھا، اس دنیا میں آ کر جیسے پھر سے زندہ ہو گیا۔ اس نے ایک تیز ناقابل برداشت نیلی روشنی پھوٹی۔ وہ روشنی اتنی پاک اور اتنی تیز تھی کہ وہ دونوں سائے تکلیف سے چیخ اٹھے۔ وہ جلنے لگے۔ ان کا دھواں جو کالا تھا اب نیلی روشنی سے سفید ہونے لگا تھا۔ یہ تو دعا کی روشنی ہے، پہلا سایہ چیخا۔ یہ لحاف، یہ تو اس کی ماں کے وعدے کی نشانی ہے۔ دوسرا سایہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے ہٹو، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ یہ لڑکی محفوظ ہے مگر شاہ جنات، شاہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دونوں سائے پیچھے ہٹ کر اندھیرے میں تحلیل ہو گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ لحاف میری ماں کی دعا، یہی میری طاقت ہے۔ میرے قدم نہیں رکے۔ میں اس محل کے عظیم سیاہ دروازے تک پہنچ گئی۔ وہ خود بخود ایک تکلیف دہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گئے۔ میں اندر داخل ہوئی۔ محل کے اندر اس وادی سے بھی زیادہ اندھیرا تھا مگر فرش آئینے جیسا تھا، اتنا شفاف کہ مجھے اس میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ ایک تھکی ہوئی، خوفزدہ مگر پرعزم لڑکی کا عکس، مگر صرف میرا عکس نہیں تھا۔ اس آئینے جیسے فرش میں اور دیواروں پر لگے ہزاروں آئینوں میں مجھے اور بھی عکس نظر آ رہے تھے۔ ہر آئینے میں ایک چہرہ تھا، ریحان کا، مگر ہر عکس میں وہ زنجیروں سے بندھا تھا۔ کسی عکس میں وہ آگ میں جل رہا تھا، کسی میں برف میں جمع ہوا تھا، کسی میں اسے سیاہ سائے کوڑے مار رہے تھے۔ ہر آئینے میں ایک نئی اذیت، ایک نیا عذاب۔ یہ دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا۔ وہ میری وجہ سے، میری ماں کی ایک دعا کی وجہ سے یہ سب سہ رہا تھا۔ یہ صرف آئینے نہیں تھے، یہ اس کا قید خانہ تھا۔ اس پورے محل میں اس کی تکلیف قید تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، ریحان! میری آواز اس بے آواز محل میں گونج اٹھی۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں، چھوڑ دو اسے۔ میری چیخ سے جیسے محل کی بنیادیں ہل گئیں۔ وہ سارے آئینے جن میں ریحان قید تھا ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ ان کے ٹوٹنے کی آواز نہیں آئی مگر ان سے نکلنے والی تکلیف دہ روشنی نے میری آنکھیں چندھیا دیں۔ اچانک ایک طوفان سا اٹھا۔ ہال کے بیچ میں جہاں میں کھڑی تھی زمین پھٹی اور اس میں سے ایک عظیم الشان سیاہ تخت ابھرا۔ اس تخت پر کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا وجود اتنا بڑا تھا کہ وہ محل کی چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ سائے اور دھوئیں کا بنا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ان نیلے بادلوں کی بجلیاں چمک رہی تھیں، اور اس کی آواز میں اس وادی کے سکوت کا سارا غصہ، ساری طاقت بھری تھی۔ تم نے ہماری سرحد توڑی ہے، انسان کی بیٹی۔ اس کی گرجدار آواز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ تمہیں معلوم ہے اس گستاخی کی سزا کیا ہے؟ شاہ جنات کی گرجدار آواز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں اس کے عظیم وجود کے سامنے کانپ رہی تھی، مگر میرے دل کی ضد میرے خوف سے بڑی تھی۔
मैंने अपनी माँ की दहकती तस्वीर को मुट्ठी में भींचा। सजा दे दो। मेरी आवाज लर्ज गई। मगर रेहान को छोड़ दो, उसने जुर्म नहीं किया, बस एक वादा निभाया है। शाह जन्नात एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसने रेहान को बुलाया। महल का फर्श फटा और रेहान जंजीरों में जकड़ा उभरा। उसका वजूद जख्मों से चूर था। उसने मुझे देखा तो उसकी बुझी आंखों में वहशत दौड़ गई। राबिया, वो कराहा, चली जाओ यहां से, चली जाओ। शाह जन्नात ने कहका लगाया। देखो रेहान, ये फानी तुम्हारे लिए अपने रूह देने आई है। रेहान की आंखों में नमी आ गई। शाह, मेरी इल्तिजा है, इसे जाने दो। मैं हर सजा कबूल करता हूँ, मगर मैं इसके पीछे छुपने नहीं आई थी। ने आगे बढ़े। रेहान, मैंने उसकी आंखों में देखा। अगर मोहब्बत जुर्म है तो ये जुर्म हम दोनों ने किया है और सजा भी दोनों को मिलेगी। फिर मैंने शाह जिन्नात की तरफ देखा। फैसला करो, या हमें कैद कर दो या हमें आज़ाद कर दो, क्योंकि उसकी खामोशी ने मेरे तन्हाई को जिंदगी दी थी। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे कांधों पर मौजूद लिहाफ खुद बहुत फिसल कर ज़मीन पर मेरे और रेहान के दरमियान गिर गया। उस आईने जैसे फर्श को छूते ही उस ठंडे लिहाफ से नीली आग की लपेटें उठी, वही पाक ठंडी आग जो रेहान की आंखों में होती थी। शाह जिन्नात अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में पहली बार हैरत थी। ये लिहाफ, ये तो पुरानी दुआ का निशान है। किसी माँ की नेक दुआ कभी टल नहीं सकती। जैसे उसने ये अल्फाज कहे, ज़मीन लर्ज उठी। वो नीली आग फैली और रेहान की जंजीरें पिघल कर टूट गईं। रेहान आज़ाद था, मगर मैंने महसूस किया कि मेरी सारी ताकत ख़त्म हो रही है। मैंने अपनी रूह की कीमत पर उसे मांगा था और शायद कीमत अदा हो गई थी। मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं गिरने लगी। राबिया, रेहान ने चीख कर मुझे थाम लिया। उसने मुझे उसी जलते हुए लिहाफ पर लिटाया। नहीं, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे जिंदगी दी, मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा। उसने अपने हाथ उस नीली आग में जलते लिहाफ पर रखे। रोशनी का एक तूफान उठा। उसने मुझे, रेहान को और उस लिहाफ को अपनी लपेट में ले लिया और सब कुछ गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली, सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैं अपने घर में थी, उसी कच्ची बस्ती के सहन में, उसी मिट्टी पर। मैंने घबरा कर खुद को देखा। मैं जिंदा थी और मेरे ऊपर वही लिहाफ था। मैंने डरते डरते उसे छुआ। वो गर्म था, हद से ज्यादा गर्म, उसी मानूस गर्मी से भरा हुआ। मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर हैरान रह गई। मैं 2 दिन से गायब थी। उस दिन के बाद मुझे कभी सर्दी महसूस नहीं हुई। मेरे सहन में, उस जगह जहां मैं मिली थी, जमीन पर एक छोटा सा स्याह परों के जलने का निशान बन गया था। वो निशान कभी नहीं मिटा। रात के वक्त जब मैं उस गर्म लिहाफ को ओढ़े आंगन में बैठती तो हवा में एक मध्यम से सरगोशी सुनाई देती। मैंने वादा निभाया राबिया, अब तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी सांसों के आसपास रहूंगा। वो लिहाफ आज भी मेरे पास है। कोई और अगर उसे ओढ़े तो सिर्फ हवा की हल्की सी खुशबू महसूस होती है, मगर मैं जानती हूँ ये एक जिनजादे के वादे की खुशबू है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।